السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو دوستو، اس کے 3 باب ہو چکے ہیں اردو زبان و ادب کی تاریخ کے۔ آج چوتھا باب شروع کرتے ہیں، میر کا عہد۔ شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میر کا عہد دور ایہام گوئی کے بعد رد عمل کی تحریک کے اثر سے اردو شاعری میں ایک نئے عہد کا آغاز ہوا جسے میر و مرزا کا دور کہا جاتا ہے۔ بلا شبہ یہ اردو شاعری کا سنہرا دور ہے۔ اس زمانے میں سیاسی نظام کمزور پڑ رہا تھا۔ نادر شاہ کے حملے کے شدید اثرات نے زندگی کا نظام درہم برہم کر دیا تھا۔ سیاسی، معاشی اور سماجی زندگی کی یہ پرچھائیاں اس دور کی شاعری میں نمایاں ہیں۔ سودا 1706 یا 7 میں پیدا ہوئے، 1780 یا 81 میں وفات پائے۔ ان کا نام مرزا محمد رفیع تھا۔ ان کے والد شیخ محمد شفیع کابل سے بغرض تجارت ہندوستان آئے تھے۔ یہیں سودا کی ولادت ہوئی۔ سودا کا خاندانی پیشہ سپہ گیری تھا، چنانچہ انہوں نے اپنی معاشی زندگی کا آغاز فوج میں ملازمت سے کیا، پھر اسے ترک کر کے مختلف امراء کے درباروں سے وابستگی اختیار کی۔ دہلی کی تباہی کے بعد سودا پہلے فرخ آباد پہنچے، پھر فیض آباد پہنچ کر شجاع الدولہ کے دربار سے وابستہ ہو گئے۔ آصف الدولہ نے جب اپنا دارالسلطنت لکھنؤ منتقل کیا تو سودا بھی ان کے ساتھ لکھنؤ چلے گئے اور وہیں انتقال ہوا۔ سودا کا اصل میدان قصیدہ ہے، لیکن وہ اپنے عہد کے ممتاز غزل گو بھی ہے۔ ان کی غزلوں میں بلند آہنگی اور نشاط و سرمستی کی کیفیت پائی جاتی ہے۔ مثلاً چند شعر درج ہیں: ہر سنگ میں شرار ہے تیرے ظہور کا، ہر سنگ میں شرار ہے تیرے ظہور کا، موسیٰ نہیں کہ سیر کروں کوہ طور کا، موسیٰ نہیں کہ سیر کروں کوہ طور کا، گل پھیکے ہیں اوروں کی طرف بلکہ ثمر بھی، گل پھیکے ہیں اوروں کی طرف بلکہ ثمر بھی، اے خانہ بر انداز چمن کچھ تو ادھر بھی، اے خانہ بر انداز چمن کچھ تو ادھر بھی، کیفیت چشم اس کی مجھے یاد ہے سودا، کیفیت چشم اس کی مجھے یاد ہے سودا، ساگر کو میرے ہاتھ سے لینا کہ چلا میں، ساگر کو میرے ہاتھ سے لینا کہ چلا میں۔ قصیدے میں سودا کے قادر الکلامی کا اندازہ ان کے ان قصائد سے لگایا جا سکتا ہے جو مشکل زمینوں میں لکھے گئے ہیں۔ قدرت کلام اور مختلف علوم سے واقفیت کے سبب سودا کے قصیدے بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ زور بیان، شوکت الفاظ، بلند آہنگی اور زبان پر بے پناہ قدرت ان کے قصائد کی امتیازی خصوصیات ہیں۔ ان کے ہجویہ قصائد بھی قابل ذکر ہیں۔ سودا نے صنف مثنوی میں بھی طبع آزمائی کی ہے۔ ان مثنویات میں بھی مدح اور ہجو کا پہلو غالب ہے۔ فن مرثیہ گوئی میں بھی سودا کے کارنامے قابل قدر ہیں۔ مرثیے کے لیے مسدس کی ہیئت کا استعمال بھی سب سے پہلے سودا ہی نے کیا ہے۔ اثر دہلوی 1720 یا 35 میں پیدا ہوئے اور 1794 یا 95 میں وفات پائی۔ ان کا نام سید محمد میر تھا اور میر درد کے چھوٹے بھائی اور چہیتے مرید تھے۔ اثر کی تربیت بھی درد کے زیر سایہ ہوئی۔ دونوں بھائیوں کو ایک دوسرے سے بہت لگاؤ تھا۔ درد کی طرح اثر بھی صاحب علم و فضل اور درویش صفت انسان تھے۔ خواجہ میر درد کے بعد وہی ان کے خلیفہ اور جانشین ہوئے۔ انہوں نے غزل کے مقابلے میں مثنوی میں زیادہ شہرت پائی۔ ان کی زبان سادہ اور پر تاثیر ہے۔
لوگ کہتے ہیں یار آتا ہے، لوگ کہتے ہیں یار آتا ہے، دل تجھے اعتبار آتا ہے، دل تجھے اعتبار آتا ہے، کون سنتا ہے یہاں کسوں کی بات، کون سنتا ہے یہاں کسوں کی بات، بس اثر قصہ مختصر کیجئے، بس اثر قصہ مختصر کیجئے، حال اپنا کسوں سے کیا کہیے، حال اپنا کسوں سے کیا کہیے، ایک دل تھا سو وہ بھی کھو بیٹھے، ایک دل تھا سو وہ بھی کھو بیٹھے۔ درد دہلوی 1721 میں پیدا ہوئے اور 1785 میں وفات پائی۔ ان کا نام سید خواجہ میر تھا۔ وہ دہلی میں پیدا ہوئے۔ باپ کی طرف سے خواجہ بہاؤالدین نقشبند اور ماں کی طرف سے سید عبدالقادر جیلانی سے سلسلہ نسب رکھتے ہیں۔ درد کی پرورش مذہبی اور صوفیانہ ماحول میں ہوئی تھی۔ انہوں نے عربی و فارسی کی تعلیم حاصل کی۔ وہ قرآن و حدیث کے علاوہ فقہ اور تصوف کے مسائل پر بھی نظر رکھتے تھے۔ درد نے جوانی کے دور میں ہی درویشی اختیار کر لی تھی۔ وہ سلسلہ نقشبندیہ سے وابستہ ہو گئے تھے۔ فکر و خیال یا سیرت و عمل کے اعتبار سے ان کی پوری زندگی پاکیزگی کی مثال تھی۔ وہ اخلاقی اعتبار سے بھی بڑے دلکش شخصیت کے مالک تھے۔ ان کے مزاج میں صبر و ضبط، توکل و قناعت پسندی شامل تھی۔ صوفیانہ شاعری میں درد کا ایک ممتاز مقام ہے۔ انہوں نے اردو شاعری میں اس روایت کو سب سے زیادہ فروغ دیا اور فکری بنیاد فراہم کی۔ ان کی تصنیف میں فارسی اور اردو دیوان کے علاوہ علم الکتاب، واردات، اسرار الصلاح، نالہ درد، آہ سرد اور درد دل وغیرہ شامل ہے۔ اردو دیوان میں تقریباً 1500 اشعار ہیں۔ درد کے کلام میں سادگی اور روانی کے ساتھ پاکیزگی اور گہرائی بھی پائی جاتی ہے۔ چھوٹی بہروں میں انہوں نے عمدہ غزلیں کہی ہیں۔ زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے، ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے، ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے، میرا ہی دل ہے وہ کہ جہاں تو سما سکے، میرا ہی دل ہے وہ کہ جہاں تو سما سکے، وائے ناکامی کے وقت مرگ یہ ثابت ہوا، وائے ناکامی کے وقت مرگ یہ ثابت ہوا، خواب تھا جو کچھ کے دیکھا جو سنا افسانہ تھا، خواب تھا جو کچھ کے دیکھا جو سنا افسانہ تھا، تر دامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیو، تر دامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیو، دامن نچوڑ دے تو فرشتے وضو کرے، دامن نچوڑ دے تو فرشتے وضو کرے۔ سوز کی پیدائش 1721 عیسوی میں ہوئی، وفات 1798 یا 99 میں۔ ان کا نام سید محمد میر تھا۔ وہ دہلی میں پیدا ہوئے۔ تلاش معاش میں دہلی سے فارغ آباد گئے۔ آخر عمر میں فیض آباد میں قیام رہا اور وہیں وفات پائی۔ سوز بھی سودا کے شاگردوں میں تھے۔ شروع میں ان کا تخلص میر تھا، بعد میں سوز تخلص اختیار کیا۔ میر سوز کی شخصیت بڑی پہلودار تھی۔ وہ شگفتہ مزاج تھے۔ تواضع اور توکل بھی ان کے مزاج کا حصہ تھا۔ میر سوز کے کلام میں اگرچہ گہرائی نہیں لیکن زبان کا لطف بہت ہے۔ سوز کے کلام کو لکھنوی رنگ کا اولین نمونہ بھی کہا گیا ہے۔ ان کے کلام میں فارسیت برائے نام ہے۔ ان کی زبان روزمرہ اور محاورے سے سجی ہوئی ہے۔ اہل ایمان سوز کو کہتے ہیں کافر ہو گیا، اہل ایمان سوز کو کہتے ہیں کافر ہو گیا، آہ یا رب راز دل ان پر بھی ظاہر ہو گیا، آہ یا رب راز دل ان پر بھی ظاہر ہو گیا، ایک آفت سے تو مرمر کے ہوا تھا جینا، ایک آفت سے تو مرمر کے ہوا تھا جینا، پر گئی اور یہ کیسی میرے اللہ نئی، یہ پر گئی اور یہ کیسی میرے اللہ نئی، یہ ٹھنڈی سانس ہر دم کس سے سیکھی کیا ہوا تم کو، یہ ٹھنڈی سانس ہر دم کس سے
سیکھی کیا ہوا تم کو، بھلا ہم سے کہو تم طالب دیدار کس کے ہو، بھلا ہم سے کہو تم طالب دیدار کس کے ہو۔ قائم چاند پوری۔ قائم کی پیدائش 1722 یا 25 میں ہوئی۔ ان کی وفات 1793 یا 94 میں ہوئی۔ ان کا نام محمد قیام الدین تھا۔ قائم چاند پوری ضلع بجنور میں پیدا ہوئے، یعنی تخلص قائم رکھتے چاند ضلع بجنور میں پیدا ہوئے، مگر بچپن ہی سے اپنے بڑے بھائی منعم کے پاس دہلی میں رہے۔ تلاش معاش کے سلسلے میں دہلی کے علاوہ ٹانڈہ، ضلع بریلی، لکھنؤ اور رامپور میں بھی ان کا قیام رہا۔ آخر رامپور میں انہوں نے وفات پائی۔ وہ اپنے عہد کے ایک اہم اور ممتاز شاعر تھے۔ قائم کے ہاں بھی ہجو نگاری بھی شدت کا پہلو غالب ہے۔ درد اور سودا ان کے استاد تھے۔ سودا کی طرح غزل، قصیدہ اور ہجو کے علاوہ انہوں نے مثنویہ بھی لکھی ہے۔ فارسی نثر میں ان کا تذکرہ مخزن نکات بھی قابل ذکر ہے۔ ریختہ میں شعر گوئی کی روایت کے فروغ میں قائم نے اہم کردار ادا کیا۔ میں وہ اسیر قفس ہوں کہ عمر بھر جس نے نہ سیر باغ کی نہ روئے آشیا دیکھا، نہ سیر باغ کی نہ روئے آشیا دیکھا، قسمت تو دیکھ ٹوٹی ہے جا کر کہاں کمند، قسمت تو دیکھ ٹوٹی ہے جا کر کہاں کمند، کچھ دور اپنے ہاتھ سے جب بام رہ گیا، کچھ دور اپنے ہاتھ سے جب بام رہ گیا، درد دل کچھ کہا نہیں جاتا، درد دل کچھ کہا نہیں جاتا، آہ چپ بھی رہا نہیں جاتا، آہ چپ بھی رہا نہیں جاتا۔ میر کی پیدائش 1723 یا 24 میں ہوئی۔ ان کی وفات 1810 عیسوی میں ہوئی۔ ان کا نام میر محمد تقی تھا۔ میر کی پیدائش اکبر آباد، آگرہ میں ہوئی۔ ابھی 10-11 برس کے تھے کہ ان کے والد میر متقی کا انتقال ہو گیا۔ تلاش معاش کے لیے میر کو کم عمری ہی میں دہلی آنا پڑا۔ ابتدا میں اپنے سوتیلے ماموں خاندان آرزو کے یہاں قیام کیا۔ خان آرزو کے یہاں قیام کیا۔ خان آرزو کا شمار اس وقت کے اہم اساتذۂ سخن میں ہوتا ہے۔ میر نے ان سے کافی استفادہ کیا۔ میر نے دہلی کی تباہی اپنی آنکھوں سے دیکھی۔ نادر شاہ کا حملہ زیادہ تباہ کن ثابت ہوا۔ اس کے علاوہ وہ دہلی پر کئی بیرونی حملے ہوئے۔ ان حملوں نے دہلی کے امراء اور رؤساء کو ہلا کے رکھ دیا۔ بیشتر اہل کمال دہلی کی سکونت ترک کر کے دوسرے علاقوں کی طرف نکل گئے۔ لکھنؤ میں اس وقت نواب آصف الدولہ اہل فن کی پذیرائی کر رہے تھے۔ اس وجہ سے لکھنؤ صاحبان کمال کی توجہ کو مرکز بن گیا تھا۔ چنانچہ میر بھی نواب آصف الدولہ کی دعوت پر 1781 میں دہلی چھوڑ کر لکھنؤ چلے گئے۔ زندگی کی بقیہ ایام انہوں نے وہیں گزارے اور وہیں وفات پائی۔ میر کی زبان سادہ، دلکش اور شگفتہ ہے۔ غزل ان کی پسندیدہ صنف سخن تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ اس صنف کے اساتذہ میں وہ آج بھی سر فہرست ہیں۔ غزلوں کے علاوہ انہوں نے مثنویہ، مرثیے، قطعات، رباعیہ، مثلث، واسوخت، مخمس، مسدس سبھی اصناف اور اسالیب میں اپنے آثار چھوڑے ہیں۔ اسی لیے انہیں خدائے سخن کہا جاتا ہے۔ اردو کے 6 دیوان کے علاوہ ایک فارسی دیوان بھی ان سے یادگار ہے۔ فارسی نثر میں خود نوشت سوانح، ذکر میر اور تذکرہ نکات الشعراء بھی ان کی اہم تصانیف ہے۔ میر نے اپنی غزلوں میں آپ بیتی کو جگ بیتی بنا دیا۔ زبان کی سادگی، صداقت، جذبات کی شدت اور احساسات کی تصویر کشی ان کی غزلوں کی اہم خصوصیات ہیں۔ یاد اس کی اتنی خوب نہیں میر باز آ، یاد اس کی اتنی خوب نہیں میر باز آ، نادان پھر وہی جی سے بھلا یہ نہ جائے گا، نادان پھر وہ جی سے بھلا
یہ بھلایا نہ جائے گا، نادان پھر وجہ سے بھلایا نہ جائے گا۔ چلتے ہو تو چمن کو چلیے کہتے ہیں کہ بہارا ہے، چلتے ہو تو چمن کو چلیے کہتے ہیں کہ بہارا ہے۔ پھول کھلے ہیں پات ہرے ہیں، پھول کھلے ہیں پات ہرے ہیں، کم کم بادو بارہ ہے، کم کم بادو بارہ ہے۔ پھول کھلے ہیں پات ہرے ہیں، کم کم بادو بارہ ہے۔ دل کی بربادی کا کیا مذکور ہے، دل کی بربادی کا کیا مذکور ہے، یہ نگر 100 مرتبہ لوٹا گیا ہے، یہ نگر 100 مرتبہ لوٹا گیا ہے۔ مت سہل ہمیں جانو پھرتا ہے فلک برسوں، مت سہل ہمیں جانو پھرتا ہے فلک برسوں، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں۔ پاس ناموں سے عشق تھا ورنہ، پاس ناموں سے عشق تھا ورنہ، کتنے آنسو پلک تک آئے تھے، کتنے آنسو پلک تک آئے تھے۔ موت ایک ماندگی کا وقفہ ہے، موت ایک ماندگی کا وقفہ ہے، یعنی آگے چلیں گے دم لے کر، یعنی آگے چلیں گے دم لے کر۔ مرگ مجنوں پہ عقل غم ہے میر، مرگ مجنوں پہ عقل غم ہے میر، کیا دیوانے نے موت پائی ہے، کیا دیوانے نے موت پائی ہے۔ اب یقین کے بارے میں، یقین 1727 عیسوی میں پیدا ہوئے اور 1755 میں وفات پائے۔ ان کا نام انعام اللہ خان تھا۔ وہ دہلی میں پیدا ہوئے۔ مرزا مظہر جانا کی تربیت سے ان کے جوہر کھلے۔ ان کی غزل میں دہلی کی زبان اور محاورے کی چاشنی پائی جاتی ہے۔ کلام میں فارسیت کے باوجود بول چال کی زبان کا رنگ نمایاں ہے۔ یہ آرزو ہے کہ اس بے وفا سے یہ پوچھوں، یہ آرزو ہے کہ اس بے وفا سے یہ پوچھوں کہ میرے بے مزہ رکھنے میں کچھ مزہ بھی ہے، کہ میرے بے مزہ رکھنے میں کچھ مزہ بھی ہے۔ مجھے زنجیر کر رکھا ہے اس شہری غزالوں نے، مجھے زنجیر کر رکھا ہے ان شہری غزالوں نے، نہیں معلوم میرے بعد ویرانے پہ کیا گزری، نہیں معلوم میرے بعد ویرانے پہ کیا گزری۔ تیری الفت سے مرنا خوش نہیں آتا مجھے ورنہ، تیری الفت سے مرنا خوش نہیں آتا مجھے ورنہ، یہ اتنا کار آساں اس قدر دشوار کیوں ہوتا، یہ اتنا کار آساں اس قدر دشوار کیوں ہوتا۔ جعفر علی حسرت، جعفر علی حسرت 1734 یا 35 میں پیدا ہوئے، 1734 یا 35 میں پیدا ہوئے اور وفات 1785 یا 86 میں ہوئی۔ جعفر علی حسرت کی پیدائش دہلی میں ہوئی۔ اپنے دور کے رواج کے مطابق حسرت نے مختلف علوم کی تحصیل کی۔ دیگر شعراء کی طرح حسرت بھی دہلی سے فیض آباد پھر لکھنؤ پہنچے۔ وہ کم عمری سے ہی شعر کہنے لگے تھے۔ طوطی نامہ جعفر علی حسرت کی سب سے مشہور مثنوی ہے جو تقریباً 2500 اشعار پر مشتمل ہے۔ جعفر کی اس مثنوی پر سحر البیان کا خاص اثر ہے۔ حسرت کے یہاں صناع بدائع کا بکثرت استعمال ہے اور خارجیت اور معاملہ بندی کا رجحان بھی زیادہ ہے جو لکھنوی رنگ سخن کی نمائندگی کرتا ہے۔ کس طرح سے ہم نے کیا اپنا جی نثار، کس طرح سے ہم نے کیا اپنا جی نثار، لیکن گئیں نہ دل سے تیرے بدگمانیاں، لیکن گئیں نہ دل سے تیرے بدگمانیاں۔ دشمن کو بھی خدا نے دکھاوے شب فراق، دشمن کو بھی خدا نے دکھاوے شب فراق، ہجراں کی شب وہ شب ہے کہ جس کو سحر نہیں، ہجراں کی شب وہ شب ہے کہ جس کو سحر نہیں۔ حسرت کے دل کو بند کیا 400 سے گھیر، حسرت کے دل کو بند کیا 400 سے گھیر، کیا تیری زلف میں بھی ہے قید فرنگ شوق، کیا تیری زلف میں بھی ہے قید فرنگ شوق۔ میر حسن، میر حسن 1740 یا 41 میں پیدا ہوئے اور 1786 میں وفات پائی۔ ان کا نام میر غلام حسن تھا۔ میر زاہد کے بیٹے تھے۔ ان کا خاندان ہرات سے منتقل ہو کر دہلی میں بس گیا تھا۔ میر حسن دہلی میں پیدا ہوئے اور یہیں تعلیم و تربیت بھی پائی۔
انہوں نے بھی دہلی کی تباہی کے بعد پہلے فیض آباد اور پھر لکھنؤ کا رخ کیا۔ شعر گوئی کا شوق بچپن ہی سے تھا، پھر میر ضیاء سے اصلاح لی، پھر سودا سے، اور وہ قادر الکلام شاعر تھے۔ کلیات میر حسن بھی غزلیات اور مثنویات کا بڑا حصہ ہے۔ 3 قصیدے بھی ہیں اور رباعیات بھی۔ شہر البیان میر حسن کا سب سے بڑا کارنامہ ہے، یہ اردو کی مقبول ترین مثنوی ہے۔ شہر البیان کے مختلف حصے داستانوں کی مختلف کہانیوں پر مشتمل ہے، مگر میر حسن نے انہیں جس طرح پیش کیا، اس سے یہ نئی کہانی معلوم ہوتی ہے۔ اس مثنوی میں اپنے دور کی تہذیبی و سماجی اور معاشرتی فضا بہت واضح ہے۔ اس مثنوی کا حسن اس کے اسلوب بیان میں ہے، جو سادہ مگر دلکش ہے۔ اس میں جا بجا محاکات، آفرینی اور جذبات نگاری کی بیش بہا مثالیں ملتی ہیں۔ میر حسن نے شہر البیان کے علاوہ اور بھی بہت سی مثنویاں لکھی ہیں۔ مثنوی شہر البیان سے چند اشعار دیکھیے: خفا زندگانی سے ہونے لگی، خفا زندگانی سے ہونے لگی، بہانے سے جا جا کے سونے لگی، بہانے سے جا جا کے سونے لگی، تپے غم کی شدت سے پھر کانپ کانپ، تپے غم کی شدت سے پھر کانپ کانپ، اکیلی لگی رونے، اکیلے لگی رونے منہ ڈھانپ ڈھانپ، اکیلے لگی رونے منہ ڈھانپ ڈھانپ، نہ اگلا سا ہنسنا نہ وہ بولنا، نہ اگلا سا ہنسنا نہ وہ بولنا، نہ کھانا نہ پینا نہ لب کھولنا، نہ کھانا نہ پینا نہ لب کھولنا، جہاں بیٹھنا پھر نہ اٹھنا اسے، جہاں بیٹھنا پھر نہ اٹھنا اسے، محبت میں دن رات گھٹنا اسے، محبت میں دن رات گھٹنا اسے، کہا گر کسی نے کہ بی بی چلو، کہا گر کسی نے کہ بی بی چلو، تو اٹھنا اسے کہہ کے ہاں جی چلو، تو اٹھنا اسے کہہ کے ہاں جی چلو، جو پوچھا کسی نے کہ کیا حال ہے، جو پوچھا کسی نے کہ کیا حال ہے، تو کہنا یہی ہے جو احوال ہے، تو کہنا یہی ہے جو احوال ہے، کسی نے جو کچھ بات کی، کسی نے جو کچھ بات کی، یہ دن کی جو پوچھی کہیں رات کی، یہ دن کی جو پوچھی کہیں رات کی، کہا گر کسی نے کہ کچھ کھائیے، کہا گر کسی نے کہ کچھ کھائیے، کہا خیر بہتر ہے منگوائیے، کہا خیر بہتر ہے منگوائیے۔ عہد میر کے کچھ اور شعراء بھی قابل ذکر ہیں، جن میں شاہ محمدی بیدار جو 1727 میں پیدا ہوئے، 1796 میں وفات پائے، شیخ قدرت اللہ قدرت 1790 میں، اور ہدایت اللہ خان ہدایت 1804 میں شامل ہیں۔ میر کے عہدے کے قابل ذکر شعراء اور مختلف شعری اصناف کا تذکرہ گزشتہ صفحات میں کیا جا چکا ہے۔ اس عہدے کے 2 اور اہم اصناف شہر آشوب اور واسوخت بھی ہیں۔ شہر آشوب شاعری کی ایک ایسی صنف ہے جس میں شعراء نے اپنے زمانے کے معاشرتی، معاشی اور سیاسی حالات کا بیان کیا ہے۔ اس صنف میں شاہ حاتم میر، سودا قائم اور جعفر علی حسرت خصوصیت سے قابل ذکر ہے۔ شمالی ہند میں اردو شاعری کا یہ دور غیر معمولی ترقی کا دور ہے، جس کا نقطۂ آغاز مرزا مظہر جان جانا تھے تو نقطۂ عروج میر اور سودا۔ اس دور تک آتے آتے اردو زبان فارسی کی محتاج نہیں رہی اور اپنے قدموں پر کھڑے ہو کر ہر خاص و عام کی زبان بن گئی۔ شعر و سخن کا چرچا عام ہونے لگا، مشاعروں کی محفلیں سجنے لگیں اور مختلف اصناف کو فروغ حاصل ہوا۔ کئی نئے اسالیب کی بنیاد پڑی، جن کے نتیجے میں شعر و ادب کے نئے دبستان وجود میں آئے۔ ایک نئی شعری روایت کا آغاز نذیر اکبر آبادی کی نظم نگاری۔ نذیر اکبر آبادی 1735 یا 40 میں پیدا ہوئے، 1830 میں وفات پائی۔ ان کا نام شیخ ولی محمد تھا۔ وہ دہلی میں پیدا ہوئے۔ جب احمد شاہ ابدالی نے حملہ کیا تو اپنی والدہ کے ہمراہ اکبر آباد آگرہ چلے گئے۔ نذیر سیلانی طبیعت کے مالک تھے۔ انہوں نے اپنے لیے جو راہ چنی وہ اس
اس دور کے عام تخلیق کاروں کی راہ سے مختلف تھی۔ سیر سپاٹے، تفریح اور عوامی سروکار کی وجہ سے ان کی تخلیقی کائنات وسیع تر ہونے لگی۔ انہوں نے کبوتر بازی، کشتی، کنکوے بازی، تیراکی یا ایسے ہی دوسرے کھیلوں میں خاص دلچسپی لی۔ ساتھ ہی بلا تفریق ہر مذہب کے تہواروں میں شامل ہوتے رہے۔ جہاں کہیں محبت کا جذبہ کار فرما ہوتا وہ اس کا احترام کرتے۔ اسی طرز زندگی سے نذیر کے یہاں تنوع پیدا ہوا اور شعر کہنے کے لیے نئی راہیں ہموار ہوئیں۔ نذیر نے اگرچہ غزلیں بھی کہی ہیں لیکن انہیں شہرت نظم نگار کی حیثیت سے ملی۔ اپنے خاص رنگ کی وجہ سے انہوں نے عوامی سطح پر غیر معمولی مقبولیت حاصل ہوئی۔ ان کی اسی مقبولیت کے پیش نظر بھرتپور کے مہاراجا نے انہیں اپنے دربار میں آنے کی دعوت دی۔ اودھ کے دربار سے بھی دعوت نامہ ملا مگر وہ اپنے قلندرانہ مزاج کی وجہ سے کہیں نہیں گئے۔ آگرہ اور یہاں کا ماحول ان کے لیے سب کچھ تھا۔ اس شہر سے اپنے واہیانہ رشتے کو انہوں نے ایک نظم میں یوں بیان کیا ہے: عاشق ہوں اسیر کہو، عاشق کہو اسیر کہو آگرے کا ہے۔ عاشق کہو اسیر کہو آگرے کا ہے، ملا کہو دبیر کہو آگرے کا ہے۔ ملا کہو دبیر کہو آگرے کا ہے، مفلس کہو فقیر کہو آگرے کا ہے۔ مفلس کہو فقیر کہو آگرے کا ہے، شاعر کہو نذیر کہو آگرے کا ہے۔ شاعر کہو نذیر کہو آگرے کا ہے۔ نذیر اردو کے علاوہ عربی، فارسی، برج بھاشا، اودھی اور پنجابی سے بھی بخوبی واقف تھے۔ انہوں نے عوامی موضوعات پر اظہار خیال کے لیے حسب ضرورت الفاظ بھی وضع کیے اور انتہائی سادہ اور سلیس اسلوب میں شاعری کی۔ ان کی مقبولیت کا ثبوت یہ ہے کہ ٹھیلے والے اور خوانچے والے بھی ان سے نظمیں لکھواتے تھے۔ ان کے یہاں میلوں، ٹھیلوں، موسموں، تہواروں اور مذہبی شخصیات کے علاوہ بھوک اور مفلسی جیسے موضوعات پر بھی خاصی تعداد میں نظمیں ملتی ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی نظمیں روٹی نامہ، آدمی نامہ اور بنجارا نامہ بھی بے حد مقبول ہے۔ ان کی نظم آدمی نامہ کا ایک بند ملاحظہ ہو: دنیا میں بادشاہ ہے سو ہے وہ بھی آدمی، دنیا میں بادشاہ ہے سو ہے وہ بھی آدمی، اور مفلس و گدا ہے سو ہے وہ بھی آدمی، اور مفلس و گدا ہے سو وہ بھی آدمی۔ زردار وہ بے نوا ہے، زردار وہ بے نوا ہے سو ہے وہ بھی آدمی، زردار وہ بے نوا ہے سو ہے وہ بھی آدمی۔ نعمت جو کھا رہا ہے سو ہے وہ بھی آدمی، نعمت جو کھا رہا ہے سو ہے وہ بھی آدمی۔ ٹکڑے جو مانگتا ہے سو ہے وہ بھی آدمی، ٹکڑے جو مانگتا ہے سو ہے وہ بھی آدمی۔ میر کے عہد کی نثر: شاعری کی طرح اردو نثر بھی شمالی ہند میں قدر تاخیر سے وجود میں آئی۔ تعلیم یافتہ لوگ اپنے اہم تحریری کاموں کے لیے فارسی زبان کو ترجیح دیتے تھے مگر صوفیوں کے بعض اقوال اور فقروں سے اندازہ ہوتا ہے کہ روزمرہ کے کاروبار میں کسی حد تک اردو نثر کو بھی دخل تھا۔ محققین کا خیال ہے کہ حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت نظام الدین اولیاء اور حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی، حضرت بابا فرید گنج شکر اور حضرت بو علی شاہ قلندر وغیرہ نے اپنی گفتگو میں اردو الفاظ اور فقرے استعمال کیے ہیں۔ ان کی بعض ابتدائی صورتیں میر جعفر جٹلی کے طنزیہ سیاسی اقوال میں بھی نظر آتی ہیں جن میں عربی، فارسی اور ہندی الفاظ کے جوڑے سے جیٹلی نے پرمذاق فقرے اور جملے بنانے کی کوشش کی۔ اردو روزمرہ نے شمالی ہند کے بعض اہل قلم کو اس طرح راغب کیا کہ وہ رائج الوقت اردو فقروں
کو اپنی تحریروں میں استعمال کرے۔ سید برکت اللہ عشقی بلغرامی نے صوفیانہ خیالات کے اظہار کے لیے بہت سے اردو الفاظ و محاورات عوارف ہندی میں استعمال کیے۔ مرزا جان تپش نے دہلی دربار میں استعمال کی جانے والی متعدد اصطلاحات کا ایک ضخیم مجموعہ شمس البیان فی المصطلحات الہند ہندوستان کے نام سے مرتب کیا۔ شمالی ہند کی ابتدائی نثری کاوشوں نے اردو نثر کی تشکیلی عمل کو تیز کر دیا۔ تخلیقی اور علمی کاموں میں نئے لفظوں اور ترکیبوں کی پیوند کاری نے اردو نثر کو ایک مخصوص صورت دی۔ اس ذیل میں سید فضل علی فضلی کی کربل کتھا 1732 یا 33 کا نام لیا جا سکتا ہے کربل کتھا کا نام لیا جا سکتا ہے جو 1732 یا 33 میں لکھا گیا، جو فارسی تصنیف روضۃ الشہداء کا اختصار سے کیا گیا اردو ترجمہ ہے۔ فضلی نے چند برسوں بعد اسے نسبتاً آسان زبان میں دوبارہ لکھا۔ اسی عہد میں معین الدین حسین علی نے تصوف میں ایک فارسی تصنیف کا ترجمہ جامع جہاں نما کے نام سے کیا، 1760 یا 61 میں فارسی تصنیف کا ترجمہ جامع جہاں نما کیا، جس کے بعد شاہ مراد اللہ انصاری سنبھلی نے خدائی نعمت 1771 عیسوی میں لکھی۔ یہ قرآن کے آخری پارے کی آسان زبان میں تفسیر ہے، جو تفسیر مرادیہ کے نام سے بھی کئی بار شائع ہو چکی ہے۔ شاہ ولی اللہ کے فرزند شاہ رفیع الدین نے اردو میں مکمل قرآن کا لفظی ترجمہ کیا۔ لفظی ترجمہ ہونے کی وجہ سے شاہ صاحب کی زبان رواں نہیں تھی۔ اس کے بعد ان کے چھوٹے بھائی شاہ عبد القادر نے 1790 یا 91 میں موضح قرآن کے نام سے سلیس و بامحاورہ زبان میں ترجمہ فرمایا اور تفسیری حواشی بھی تحریر کیے۔ ہندوستان کے دیگر مذاہب کے ماننے والوں نے بھی عوام میں اپنے عقائد کی تبلیغ کے لیے اردو نثر کو وسیلہ بنایا۔ عیسائی مشنریوں نے خاص طور پر انجیل کے ترجمے اردو زبان میں کیے۔ ہندو مذہب کی بھی بہت سی کتابیں اردو نثر میں ترجمہ کی گئی۔ سندھ کے مول رام نے بھگوت گیتا کا فارسی آمیز اردو ترجمہ کیا، ورنہ کیولر ٹرانسلیشن سوسائٹی نے رامائن، مہابھارت، لیلاوتی اور دھرم شاستری کے ترجمے کروائے۔ علم تاریخ میں رستم علی بجنوری کی کتاب قصۂ احوال روہیلہ کی بھی اہمیت ہے۔ اس میں شجاع الدولہ کے عہد حکومت تک روہیلہ قوم کے عروج و زوال کا بیان ملتا ہے۔ افسانے اور ناول سے بہت پہلے اردو میں قصہ کہانی کی روایت عام رہی ہے۔ شمال میں اس کی قدیم مثال عیسوی خان کی داستان قصہ مہر افروز و دلبر ہے۔ میر محمد حسین عطا خان تحسین کی داستان نو طرز مرصع، میر چند کھیتری کی داستان نو آئین ہندی، شاہ عالم ثانی 1727 1806 کی عجائب القصص 1792 یا 93 میں 18ویں صدی میں اردو نثر کی اہم مثالیں ہیں۔ ان کا مفصل ذکر داستانوں سے متعلق باب میں آئے گا۔ میر چند کھیتری داستان نو آئین ہندی، شاہ عالم ثانی 1727 عجائب القصائص 1792 93 یعنی 18ویں صدی میں اردو نثر کی اہم مثالیں ہیں۔ یہ آج میرا یہ کلاس ختم ہوا، پھر ہم آگے کے باب پھر شروع کریں گے۔
بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔